کریا کریا گلی گلی پھیلتی ہے، اس کی خوشبو سے ہمارے محرم الحرام کے ایام جو ہیں وہاں پہ جو یکجہتی کی فضا بنتی ہے، اس کے اثرات اس ضلع میں امن و امان کی بہترین صورتحال اور تمام مکاتب فکر کی یگانگت سے وہ جلوس، مجالس اور دیگر مذہبی تقریبات جو اپنے اپنے انداز سے آپ سب عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں، کوئی رو کے اپنے جذبات کا احساس کرتا ہے، کوئی محفل سجا کے حسین ابن علی علیہ السلام کو ہدیہ عقیدت پیش کرنے کا آپ سب کا اپنا اپنا منفرد انداز ہے، اور اسی انداز کو ایک گلدستے میں پرونا آج کے اس پروگرام کا محور اور مقصد ہے۔ میں جتنے بھی علماء حضرات یہاں تشریف لائے ان کی گفتگو سن رہی تھی، اور میں یہ پروردگار کا نہ صرف شکر ادا کر رہی تھی بلکہ اپنے آپ کو اس حقیر اور ناچیز ایک وسیلے کے طور پہ کہ جس میں اس ذکر کو عام کرنے کے لیے، ان کے مشن کو اپنی اگلی نسل تک منتقل کرنے کے لیے اور اس لازوال قربانی کو تر و تازہ رکھنے کے لیے اس نظریے اور اس سوچ کو، دو نظریات کا جب ٹکراؤ کی بات ہوتی ہے تو وہ نظریہ جو حق کا نظریہ ہوتا ہے اور وہ نظریہ جو باطل کا نظریہ ہوتا ہے، وہ دو نظریات جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو آخر فتح حق والوں کی ہوتی ہے، لیکن حق کے راستے میں ہمیشہ مشکلات آتی ہیں۔ حق کے ساتھ کھڑا رہنا ہی سب سے بڑا امتحان ہے۔ آج کے اس دن فکر حسینی کو اپنانے کی جتنی ضرورت ہے، میں اپنے علماء حضرات سے اتفاق کرتی ہوں کہ آج پاکستان اور عالم اسلام جس نہج پہ کھڑا ہے، اگر کوئی چیز ہمیں یکجا، متحد اور اکٹھا کر کے دین اسلام کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کے لیے کوئی روشنی دے سکتی ہے تو وہ فلسفہ حسینی ہے، وہ حسینی نظریہ جس کے تحت آپ سب سے پہلے اپنی کاز کے لیے اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں۔ جہاں آپ کی کاز مقدم ہو جائے وہاں آپ کی ذات پیچھے رہ جاتی ہے، اور جو لوگ کاز کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، وہ قربان ہو کے بھی ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جاتے ہیں، اور جو اپنی ذات کے قیدی رہتے ہیں، جو اپنی ذات کو اپنے لیے طاقت بنا کے، جن کی سوچ کا محور، جن کے عمل کا احاطہ، جن کا کردار سے جڑا ہر عمل صرف اور صرف اپنے ذات کے تک محدود رہتا ہے، وہ تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ مٹ جاتے ہیں، اور وہ حسینی کردار تاریخ میں نہ صرف زندہ رہتا ہے بلکہ قابل تقلید کردار کے طور پہ دنیا کو اپنے سحر میں گرفتار کر لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہمیں حق کے پیغام کو عام کرنا ہے، ہمیں اس اتحاد کو
اس یکجہتی کو پروموٹ کرنا ہے۔ تو آج کے اس پروگرام کا جو مقصد ہے، فلسفہ حسینی، صرف مسلمان کہلانا اور مسلمان گھر میں پیدا ہونا اور ایک مسلمان گھرانے کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑنا ہی اسلام نہیں ہے۔ اصل اسلام جو ہے اور اسلام کے ساتھ جو آپ کا رشتہ ہے وہ فکر حسینی کا رشتہ ہے۔ کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے کہ جس نے اس درسگاہ سے سبق لیا وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ٹھہرا۔ اس درسگاہ کے اندر جہاں ہمیں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا ایک راستہ نظر آتا ہے، ایک سبق نظر آتا ہے، ایک حوصلہ ملتا ہے، دوسری طرف وہ تمام آپ کی پیاری اولاد سے پیاری ماں باپ کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے حکم کے آگے اگر اپنی اولاد کو بھی قربان کرنا پڑے اور اللہ کے اس دین کو قیامت تک زندہ رکھنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے، تو وہ امتحان اور قربانیاں اور اس پہ پورا اترنا اور رضائے الہی کو فوقیت دینا، یہی پیغام حسینی ہے اور پیغام کربلا بھی ہے۔ آج ایک کربلا 1400 سال پہلے آپ نے کربلا کے میدان میں دیکھی، اور ایک کربلا آج آپ کشمیر میں بپا ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ آپ ان مظلوم کشمیریوں کو جو آج تقریباً 35 دن ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ ہندوستانی ریاستی دہشت گرد سرکار مودی انتہا پسندی کی سوچ جس طرح سے ان بچوں کو، ان خواتین کو، ان بوڑھوں کو، نوجوانوں کو قید و بند کی صحبتوں سے گزار کر ان کے جذبہ ایمانی کو چیلنج کر رہی ہے، تو وہ حسین کے چاہنے والے اور اس کے نبی کے ماننے والے حق کو مسلمان جو ہیں وہ نہ پیچھے ہٹیں گے، نہ ان ظلم اور بربریت کا ہر ہتھ کنڈا استعمال کرنے والی جابر، طاقت اور ظلم کی داستانیں رقم کرنے والی ہندوستانی سرکار کے آگے جھکے بھی نہیں اور بکیں گے بھی نہیں، اور اپنے ایمان کی طاقت سے وہ ڈٹ کے اپنے موقف کو جس طرح بیان کر رہے ہیں۔ میں آج کے اس فورم سے، چونکہ آج یہ ظالم اور مظلوم کے درمیان تفریق کرنے کا سیمینار ہے، آج یہ حق اور باطل کے درمیان آپ نے دونوں کا توازن اور دونوں کے درمیان اس کے علیحدہ علیحدہ کرداروں کو جانچنے کے لیے یہ سیمینار منعقد کیا ہے۔ تو ایک طرف طاقتور ریاست اور مظلوم کشمیری اور ان کے ساتھ ہونے والا ظلم و ستم اور استحصال، اور دوسری طرف ان کا جذبہ ایمانی اور ایمان کے طاقت کے ساتھ جڑا ان کا نظریہ اور حق کی آواز جو ان کو آج کئی دہائیوں پہ نسل در نسل قربان کرنے کے باوجود بھی اپنے مشن پہ ڈٹ کے کھڑا کر رکھنے کی جو طاقت مل رہی ہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ وہ اصلی حسینی پیروکار ہیں جو طاقتور کو للکار رہے ہیں اور جو ہر طرح کا ظلم ستم برداشت کر کے اپنے حق کے راستے سے نہیں ہٹ رہے۔ آج کے اس فورم سے ہم ان مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ آج کے اس فورم سے ہم ایک قرارداد کے ذریعے ان معصوم بچوں کو جن کو 34 دن گزر گئے، کھانے پینے کی اشیاء دستیاب نہیں، جن کو
ہسپتالوں تک ادویات کے حصول کے لیے رسائی دستیاب نہیں، اور میری وہ بہنیں جن کی حرمت پامال ہو رہی ہے، آج کے اس فورم سے ہم ہندوستان کی وہ تمام سیاہ عمل اور وہ ہتھ کنڈوں کی مذمت کرتے ہیں اور اس کو باور کرواتے ہیں کہ جہاں حق اور باطل کے درمیان معرکہ ہوا، وہ بے شک تھوڑا وقت لگا لیکن ہمیشہ حق جو ہے وہ باطل پہ غالب آیا۔ وہ دن دور نہیں کہ جب کشمیر کے اندر باطل مودی کو شکست ہوگی اور کشمیری جو ہے مظلوم کشمیری وہ اپنا حق خود ارادیت حاصل کریں گے، اور دنیا کو آج کے دن ایک دفعہ پھر باور کروانا چاہتے ہیں کہ انسانیت کی تذلیل، تمام جمہوری حقوق چھین لیے گئے، تمام آئینی بنیادی جو ایک انسان کو دستیاب اس کا بنیادی حق ہوتا ہے، رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ سپیچ، وہ ہندوستانی ریاست جو ہے چھین چکی ہے۔ میڈیا کو رسائی نہیں ہے، اور یہاں تک کہ محرم الحرام کے جلوس مجالس، وہاں وہ بنیادی جو حق ہے ان کشمیریوں کا، اس میں بھی ان کو کسی طرح بھی شامل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ آج ہم ان گرفتاریوں کی مذمت کرتے ہیں اور بین الاقوامی فورمز کو، وہ تمام UN سیکیورٹی کونسل سمیت انٹرنیشنل آبزرورز، انٹرنیشنل میڈیا، بین الاقوامی حقوق کی تنظیمیں، ان سب کو ایک دفعہ پھر باور کراتے ہیں کہ جو مذہبی اور دینی ان کے بیسک بنیادی حقوق تھے کشمیریوں کے، آج وہ بھی انہیں دستیاب نہیں۔ تو دنیا آنکھیں کھولے، آگے بڑھے اور ہندوستان کو اور مودی کو اس سیاہ کاری سے باز رکھنے کے لیے کنکریٹ، لائے عمل اور ایفیکٹو روڈ میپ سامنے لائے۔ پاکستان کا بچہ سیالکوٹ کے اندر بسنے والا اور پاکستان میں ہر وہ شخص جو اس دھرتی سے جس کا رشتہ اور تعلق ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ کشمیری اس کے وجود کا حصہ ہے، اور جسم کے ایک حصے پہ جب ضرب لگتی ہے تو جسم کا دوسرا حصہ اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ آج ہم جہاں محرم الحرام میں ان کربلا کے شہیدوں کو یاد کر رہے ہیں، وہاں ہم ان مظلوم کشمیریوں کو، ان حریت رہنماؤں کو، کشمیر کے ان شہیدوں کو نہیں بھول سکتے، کیونکہ وہی حسینی پیروکار اس حق کے فلسفے کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر رہے ہیں۔ میں آپ سب کی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، اور اس طرح کی برکت پاک محفل میں آپ تشریف لائے، آپ نے اس حسینی فلسفے کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں حق کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور اس حکومت کو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی زیر قیادت نہ صرف ان مظلوم کشمیریوں کی آواز بن کے ہر فورم پہ ان کا مقدمہ مؤثر انداز سے لڑنے کی جرأت، ہمت اور طاقت عطا فرمائے، بلکہ ہماری رہنمائی کرے کہ ہم ان مظلوم کشمیریوں کی آواز بن کے ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کی زندگیوں میں بہتری لانے کے لیے یہ حکومت اپنا کردار ادا کرتی رہے، اور عمران خان صاحب اسی طرح ان مظلوم کشمیریوں کی آواز بن کے، ان کے وکیل بن کے، ان کے سفیر بن کے دنیا بھر میں کشمیریوں کا پیغام عام کرتے رہیں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ پاکستان زندہ باد۔